بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہر صبح روزانہ نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی عادت گھر میں رزق کی فراوانی کرتی ہے۔ مکھن کھانے سے معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھا لو۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کرو۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ پیٹ کی گیس ختم ہو جائے، زیادہ دیر صحت مند اور تندرست رہنا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جائے، نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے، دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیمبو کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روز اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں ½ کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو، خون بہنا شروع ہو جائے، ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ سامنے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں، ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ سردیوں میں دن کا آغاز نیم گرم پانی سے کریں، یہ نظام ہاضمہ کو مضبوط بناتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد دھوپ ضرور سینکیں، کیونکہ اس سے جسم میں وٹامن ڈی جذب ہوتا ہے۔ روزانہ خالی پیٹ شہد اور نیم گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ بچوں کو ٹھنڈی چیزیں نہ دیں، کیونکہ ان کا گلا جلد خراب ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں ناشتہ چھوڑ دینا سب سے بڑی غلطی ہے۔ دلیا، سوپ اور انڈے جیسی گرم غذائیں جسم کو طاقت دیتی ہیں۔ ادرک، دال چینی اور لونگ کا استعمال سردیوں میں قدرتی دوا ہے۔ بہت زیادہ چائے پینے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے اعتدال رکھیں۔ نیم گرم پانی کا زیادہ استعمال ٹاکسینز کو جسم سے باہر نکالتا ہے۔ چکن سوپ سردیوں کا بہترین علاج ہے۔ یہ جسم کو حرارت دیتا ہے۔ روزانہ کم از کم ½ گھنٹہ واک لازمی کریں۔ دھوپ میں بیٹھنے سے موڈ بہتر ہوتا ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش جسم کو گرم اور جلد کو نرم رکھتی ہے۔ ہاتھوں پر دراڑوں سے بچنے کے لیے ناریل کا تیل لگائیں۔ چہرے کی خشکی کے لیے ایلو ویرا جیل بہترین ہے۔ رات سونے سے پہلے ویزلین یا نائٹ کریم ضرور لگائیں۔ سردیوں میں بہت زیادہ گرم پانی سے نہائیں نہیں، یہ جلد کو خشک کرتا ہے۔ موئسچرائزر روزانہ خصوصی نہانے کے بعد استعمال کریں۔ لپ بام ہمیشہ ساتھ رکھیں تاکہ ہونٹ نہ پھٹے۔ نیند پوری کریں، کیونکہ سردیوں میں جسم کو زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورزش چھوڑنے سے جسم بھاری ہوتا ہے، ذہن سست ہو جاتا ہے۔ یوگا، ہلکی اسٹریچنگ بہترین ورزش ہے۔ اگر باہر نہ جا سکے، سیڑھیاں چڑھنا اچھی ورزش ہے۔ بچوں کو دھوپ میں کھیلنے دیں تاکہ ان کی مدافعتی نظام مضبوط ہو۔ گرم سوپ کے ساتھ تازہ سلاد کھائیں۔ توازن ضروری ہے۔ ابلے انڈے، مکھن، اخروٹ، بادام طاقت بڑھاتے ہیں، مگر زیادہ چکنائی وزن بڑھا دیتی ہے۔ روزانہ تھوڑا شہد دل کے لیے مفید ہے۔ مولی، گاجر، شلجم، پالک سردیوں کے لیے مفید سبزیاں ہیں۔ سنترا اور کینو وٹامن سی فراہم کرتے ہیں، فلو سے بچاتے ہیں۔ ادرک والی چائے نزلہ زکام کے لیے قدرتی دوا ہے۔ لیمبو پانی جلد کو تازگی دیتا ہے۔
ہاتھ زیادہ دھونے پر ہلکا لوشن ضرور لگائیں۔ چہرے کے لیے نیم گرم پانی اور ہلکا فیس واش استعمال کریں۔ میک اپ سے پہلے موئسچرائز لگائیں، پھر میک اپ کم رکھیں تاکہ جلد سانس لے سکے۔ لپ گلوس کی بجائے لپ بام بہتر ہے۔ فاؤنڈیشن کے نیچے پرائمر جلد کو محفوظ رکھتا ہے۔ زیادہ پاؤڈر استعمال نہ کریں، یہ جلد کو نمایاں کرتا ہے۔ رات کو میک اپ اتارنا لازمی ہے ورنہ دانے نکل آتے ہیں۔ پانی کی بوتل ہمیشہ پاس رکھیں کیونکہ سردیوں میں پیاس کم مگر ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ صبح نیم گرم پانی میں شہد اور لیمبو ملا کر پئیں۔ کھانسی ہو تو بھاپ لیں، یہ ایک قدرتی علاج ہے۔ ناک بند ہو تو گرم پانی کی بھاپ یا نمک والے غرارے کریں۔ بخار کی صورت میں چائے کے بجائے ہربل قہوہ لیں۔ بچوں کے پاؤں گرم رکھیں، موزے اور ٹوپی ضرور پہنائیں۔ دھوپ میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے۔ فجر کے وقت وضو کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ کمبل میں سستی چھوڑیں، جلدی اٹھنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ناشتے میں سوپ یا انڈا لیں تاکہ دن بھر توانائی ملے۔ زیادہ دیر بھوکا نہ رہیں کیونکہ سردیوں میں بلڈ شوگر جلد گرتی ہے۔ ٹھنڈی چیزوں سے گلا خراب ہوتا ہے، اس لیے نیم گرم مشروب پئیں۔ خالص گھی تھوڑی مقدار میں مفید ہے۔ صبح کا وقت دعا کے لیے بہترین ہے، یہ روح کو گرمی دیتا ہے۔ سردیوں میں کمر درد عام ہے، ہلکی اسٹریچنگ کریں۔ کم پانی پینے سے جلد خشک ہوتی ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ ایڑیوں پر کریم لگانا نہ بھولیں۔ گلاب کا عرق چہرے پر لگانے سے تازگی آتی ہے۔ ناک خشک ہو تو زیتون کے تیل کے چند قطرے لگائیں۔ زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے انگلیاں سن ہو جاتی ہیں۔ باہر نکلتے وقت موئسچرائزر کریم لگائیں۔ شوگر کے مریض زیادہ چائے یا کافی نہ پئیں۔ دھوپ میں بیٹھنا ڈپریشن کم کرتا ہے۔ کمبل میں کتاب پڑھنا ذہنی سکون دیتا ہے۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پیو۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کرواؤ، آپ کے گھر مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھویا کرو، کیڑے مکوڑے مکھیوں سے نجات ملے گی۔ نہار منہ چنے کھا کر اوپر سے پانی پی لو۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو، دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ کھانے کے بعد اگر ایک سیب کھا لیں قبض نہیں ہوتی۔ زیتون کے بے شمار فوائد ہیں۔ روغن زیتون کھاؤ، اس کو لگاؤ، اس لیے یہ مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ چہرے کا روکھا پن، دانے، چھائیاں ختم کرتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف لوگ مر جاتے۔ جو عورتیں چوڑیاں شوق سے پہنتی ہیں وہ ذوق پسند ہوتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ 7 دن 7 عدد منقے۔ رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خود کو بے بیمار محسوس کرتے ہیں تو وٹامن سی کی ضرورت ہے، سبز مرچیں کھائیں۔ صحت مند رہنا ہے ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی مانند اور رات کا کھانا غریبوں جیسا کھاؤ۔ اگر شدید کھانسی ہو، گلے میں درد ہو، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کے وقت سوتے وقت پی لیں۔ گاجر کا جوس جلد کو صحت مند رکھتا ہے۔ کھانے میں پودینہ لیمبو کا استعمال بڑا ہوا پیٹ کم کرتا ہے، وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو اپنی صحت کی ہمیشہ بھلائی چاہتا ہو وہ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرے۔
جس کا معدہ خراب ہو ایسے افراد انگور کا استعمال کریں۔ ناشتے میں سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرنے سے بدن کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہو سکتا ہے۔ اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہو جائے گا۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتیں۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے روزانہ سیب اور انار استعمال کر لیا کرو، چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو ادرک کی چائے پیو۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ سوڈے والی مشروبات کا زیادہ استعمال دل کے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے، تم اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں پر مالش کریں، گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ رات کو 8 بادام، 21 کشمش، 2 انجیر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغی کمزوری دور کرے گا، اعصابی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت پہنچتی ہے۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ میں 1 لیمبو نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے اس کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر جائے نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال لیں، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے، بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جو لڑکیاں اپنے بالوں میں ٹائٹ چٹیاں باندھتی ہیں انہیں کمر کی تکلیف کی شکایت کم ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ کھانستی ہے اس کا پیٹ جلدی باہر آ جاتا ہے۔ رات کے وقت جوئیں نہیں نکالنی چاہیے، رات کے وقت اپنے پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ تمباکو کے تیل کو سونگھنے سے ناک کے بال نکلنا کم ہو جاتے ہیں۔ کچی ہری مرچ ہر کھانے میں استعمال کرو، اس سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کھٹی چیزیں جسم کو دبلا کرتی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ تھوڑا سا دہی لے کر اس میں 3 سے 4 قطرے سفید سرکے کے ملا کر چہرے پر مساج کریں، اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 بار کریں، چند دن میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیجئے، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا کریں، ناخنوں کی گروتھ بڑھ جائے گی۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ جو لوگ زیادہ نہیں سوچتے وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے پیاز کا رس بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے مفید ہیں۔ کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے ماش کی دال 1 کھانے کا چمچ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی پھینک کر اس کو پیس لیں، پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ کیل مہاسے دانے سب ختم ہو جائیں گے، رنگ بھی نکھر جائے گا انشاءاللہ۔ پودینے کے قہوے میں شہد ملا کر پینے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ناریل نہار منہ مصری ملا کر کھایا جائے تو بچے گوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو مچھلی کھا لیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کریں، معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارک میں بھی کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے۔
دودھ میں پانی ملا کر خارش والی جگہ پر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کا سب سے زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ شوربے والے سالن کے ساتھ روٹی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہوتی ہے۔